بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ولاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ انتظار پنچوتا کے حوالے سے انتظار فرمائیے کا بورڈ ختم ہو گیا اور اب انتظار پنچوتا برآمد ہو چکے ہیں۔ انہوں نے جو اب تک کہا ہے وہ کیا ہے اور جو لوگ بات کر رہے ہیں وہ کیا ہے، اصل کہانی کی ہے۔ یہ ہے سارا معاملہ جس کے اوپر میں آپ کے ساتھ ابھی تفصیل سے بات کروں گا، مگر اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ سیاست ایک اپنی جگہ پہ چلتی رہے گی، صحافت بھی چلتی رہے گی۔ کچھ معاملات انسانیت سے ریلیٹڈ ہیں، کچھ معاملات ایسے ہیں جو انسانوں کی بقا سے ریلیٹڈ ہیں، اور اس معاملے میں لاہور اس وقت جو ہے پوری دنیا کا یعنی توجہ کا مرکز اس لیے بنا ہوا ہے کیونکہ ایتھے پائن آلودگی جڑی ہے نا وہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے اس وقت۔ آج بھی لاہور 1117 یعنی 1117 اس کا ایئر کوالٹی انڈیکس تھا، بلکہ ابھی بھی ہے۔ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت بھی ہے۔ اب میں جب گھر سے نکلنے لگا تو ماسک کافی عرصے کے بعد، یعنی جس لئے کرونا پھیلیا سی اس لئے ماسک پائی دا سی تھے، آج اس تو بعد ماسک پا کے گھروں نکلے ہیں۔ حالانکہ نکلتے ہی آپ گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں، گاڑی میں بیٹھ کے شیشہ نہیں کھول دے، پائے اے سی چلانا پوے وہ چلا لو، اور اس کے بعد جناب آپ دفتر آتے ہیں اور اس کے بعد کمرے بند ہو جاتے ہیں۔ اس کے باوجود سچی بات ہے کہ ساہ لینا کافی اوکھا جا کام ہویا ہے لاہور شہر کے اندر۔ یہ اس شہر کا عالم ہے جو پھولوں، باغوں، خوشبو کا شہر تھا سر، یہ بدبو کا شہر بن گیا ہے۔ یہاں پر سانس لینا مشکل ہے، یہاں پر صاف فضا نہیں رہی ہے۔ یہ کس نے کیا ہے؟ یہ ہم انڈیا پہ تو ڈال رہے ہیں، یہ بات درست ہے کہ آج میں نے دیکھا وہ بلکہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے بڑا ایک جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ اس کو بات کی اور بڑا سائنٹیفکلی ڈیٹا پیش کیا، کیڑے کیڑے شہر جو انڈیا دے ہوا چلی تو کیڑے کیڑے اڑدی اڑاندی ساڑھے کو لا گئی، اور آ کے ہمارا جو یہاں پہ شہریوں کا جو ہے اس نے سانس لینا اوکھا کر دیا۔ لیکن میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ ذرا ہٹ کے ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ انڈیا کی طرف سے ہوائیں جو آئی ہیں اور انڈیا کا جو کسان کر رہا ہے یا انڈیا کے دیگر شہروں کا جو کسان کر رہا ہے امرتسر تو علاوہ، وہ اپنی جگہ کے اوپر جڑا ساڈا کسان کری جا رہے موٹر دے نال نہ لگے جو جی ٹی روڈ دے نال، بلکہ جی ٹی روڈ کے ساتھ تو ہن باتیں ہی نہیں ہو گئی۔ لاہور سے قصور تک آپ کو گرین ایریا نہیں ملتا سر جی، سارے کا سارا ہاؤسنگ سوسائٹیز لے گئی۔ بلکہ میں آپ سے گزارش کروں کہ جہاں پہ ابھی کوئی چھوٹے موٹے پنڈ ہیں انہوں نے بھی خریداریاں جاری جے، اور اس طرف کوئی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بہت بڑا مافیا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی چھوٹے لوگ ہیں جنہ دیاں یعنی انکمز جڑیاں نے وہ اس طرح انہاں چ اضافہ ہوتا ہے جس طرح نمبر ڈگدے پائے نا۔ یعنی تسی اگر نوٹ گننے والی مشین لاؤ تو جس سپیڈ نال وہ نوٹ گن دی اس سے 10 گنا زیادہ سپیڈ سے یہ جو زمینیں بیچتے ہیں ان کے رقموں ان کے خزانے میں اضافہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بڑا پیسے والے لوگ نے روپیہ پھینک تماشا دیکھ جو مرضی کر سکتے ہیں، لیکن ان کو روکنا ہوگا۔ یہ انسانیت کے لیے خطرناک ہو گیا سر اب یہ لاہور کا اس طرح سے پھیلنا۔ مریم نواز بہت کوشش کر رہی ہیں، مریم اورنگزیب نے بڑی تفصیل سے بتایا، بڑے جو ہے بھٹے جو ہیں وہ ڈیمولش کیے گئے ہیں، کئی جو فیکٹریز ہیں ان کو سیل کیا گیا ہے، لیکن معاملہ کیا اس طرح سے حل ہو جائے گا؟ کیا یہ مستقل حل ہے؟ سر مستقل حل میری نظر میں جو ہے وہ یہ ہے کہ جنہاں نے رونگ ڈوئنگز کیتیاں آئیاں نے، دیکھیں جب تک جو ماضی میں جرم کر گیا اس کو سزا نہیں ملے گی نا سر، اگلے والے نو بالکل جڑا آنے والا نا او دے کان کھڑے نہیں ہون گے، وہ کبھی اس پہ الرٹ نہیں ہوگا کہ یار اے فلانے نے کیتا سی تو جی میں کراں گا نا اے بھائی میرے گل نہ پے جائے، او دے نہ لیا ہویا سی، ٹھیک ہے؟ جب تک یہ نہیں ہوگا نا کوئی بھی عبرت حاصل نہیں کرے گا۔ یعنی بیریا ٹاؤن میں ایک اس لیے نام لے رہا ہوں کیونکہ بیریا ٹاؤن ایک بہت معروف جو ہے ظاہر ہے وہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، تو بیریا ٹاؤن کا آپ اندازہ لگائیں کہ شاید پہلا 1 یا 2 بلاک ہی ہیں جو ایل ڈی اے سے اپرووڈ ہیں۔ اس کے بعد بیریا ٹاؤن سر رائیون روڈ سے شروع ہوتا تھا
بلکہ سوری یہ اس سائڈ سے نہر کے پاس سے شروع ہوتا تھا، ادھر جا کے رائیون روڈ تک نہر چلا گیا، جاتی عمرہ کراس کر کے پائنوں نے پھر اگے جگہ خرید لی اور ادھر ٹر گیا، وہ پتہ نہیں آرچرڈ کے نام سے، اور اس کے آگے بے تحاشا ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں۔ یہ جو بنی ہوئی ہیں اپنا ہاؤسنگ سوسائٹیز بڑی بڑی، اور صرف باقیوں کے نام اس لیے لے رہا کہ میری کسی نے 57 نہیں، لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ساری کی ساری یہ وہ لینڈ تھی جس کے اوپر کھیت تھے سر، جہاں سے گندم اگتی تھی، جہاں سے گنا اگتا تھا، جہاں سے اور فصلیں اگتی تھی، یعنی یہاں سے انسانوں کے زندہ رہنے کے لیے چیزیں اگائی جاتی تھی سر۔ اوتھے ہونا پتھر ہے، یہاں پر باغ تھے، آموں کے باغ تھے، یہاں پر بہت خوبصورت جو ہے پھولوں کے باغ ہوا کرتے تھے سر، وہ سارے کے سارے یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کھا گئی، فیکٹریاں لے بھی کھا گئے۔ یعنی اسی کوئی ایک پاسا نہیں ہے ساری سوسائٹی دا جنہیں ایس سا اوکھے کیتے انسانہ دے، ہر ایک نے رل کے اپنا اپنا حصہ پایا۔ اب ایک بہت مشکل ٹاسک ہے، سچی بات یہ ہے کہ لوگوں دے ساتھ سوکھے کرنا نا آسان کام نہیں ہوتا، تو وہ ساتھ سوکھے کرنے کے لیے یہ جو مریم اورنگزیب نے آج پریس کانفرنس کی ہے، اس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب کو بار بار دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ ہر شہری کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ چیزوں کو جو ہے یعنی جو گلی محلے میں بھی کوڑا کرکٹ کو آگ لگاتے ہیں نا سر، یہ جو میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ جو صفائی والے سرکاری طور پہ رکھے ہوئے ہیں نا، ایسا ڈل علاقے جو ہوتا ہے یار، میں جب واک پہ جاتا تھا ہوں تو ظاہر سموک دی وے تو نہیں جان ہو رہا، یقین کریں کہ صبح نکلتے تھے تو ادنے پتے کٹھے کر کے آگ لائی ہوں سی تو دوڑ لا آئی جاندے سن پھڑ کے۔ یہ جو بھی متعلقہ محکمہ ہے اس کو دیکھنا چاہیے، وہاں پر اور بہت سارے باقی گلاں چھٹو، باغ جناح دے وچ آگ لائی ہوں پتے کٹھے کر کے سر۔ یہ جو ریس کورس ہے یہاں پر ہی حرکت کی ہوتی ہے، تو جب تک پورے طریقے سے یعنی جس طرح ایمرجنسی لائی ہوتی نا سر، اور مکمل طور پہ ہر بندہ ایکٹیو ہوا ہوتا ہے، جب تک اس طرح سے نہیں کیا جائے گا تو گل نہیں بنے گی۔ مریم اورنگزیب نے بہت اس پہ کام کیا ہے، کوشش کر رہی ہیں کہ چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف چلی جائیں۔ مریم نواز اس پہ بہت زیادہ کام کر رہی ہیں، لیکن سر ہم شہریوں کو بھی اپنا اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا، اور جو کام اس پنجاب حکومت کے کرنے کا ہے، اور وہ اس طرف ابھی تک تو میرا خیال نہیں آئے، لیکن اس طرف آنا ضرور چاہیے کہ جن لوگوں نے بھی شہر کو ایسے پھیلا دیا ہے جس طرح کرونا پھیلیا سی، ٹھیک ہے، جس طرح سموگ پھیلی ہے سارے پاسے، اور یعنی جس نے نظر رکھنی تھی کہ یہ انکروچمنٹ ہو رہی ہے تو وہ نہ ہونے دیتا، وہ سر جی بے شک ریٹائر ہوئے 20 سال ہو گئے انہوں، او دی جداد اور وہ دونوں شہمہ ضبط کر لو، اتھوں کام شروع کرو، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ادھے لیے علیحدہ ایک ٹاسک فورس بنا دیو، ایک علیحدہ بندہ رکھ لو، اور ایماندار جہ بندہ ہوئے، یقین کریں اے مہینے 2 دا کام جے، وہ بندے پھڑ پھڑ کے تنی جاؤ، اور باقاعدہ طور پہ اس کو پبلک کرے کہ تاکہ جو دیگر لوگ ہیں وہ ذرا تھوڑا جہا جڑا نا انہوں دھیان آوے کہ یار یہ تو جو کچھ ادوں نے کھادا سی اس تو 20 گنا بہتا دینا پی گیا، تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو بس ٹھیک ہے، جس طرح رمضان میں ہوتا ہے منافع خوری کے خلاف چھاپے چھپے مارے جاندے ہیں، تو کتے چھاپا صحیح وج جاتا ہے، کتے غلط وجدا ہے، ٹھیک ہے، وہ انہوں کا کام ہوئے گا، اس سے زیادہ نہیں ہو سکے گا۔ میں جو سمجھ رہا ہوں، جو میرا خیال ہے، اور جو میں نے دیکھا ہے پچھلے کم از کم 3 دہائیوں کا مجھے تجربہ ہے اس جرنلزم کا، تو میں نے جو دیکھا سنا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، کیونکہ ایسا ہی ہوتا ہے، اور اب چونکہ چینج کرنا لازم ہے، اگر چینج نہیں کریں گے اس سسٹم کو تو سر جی شہر چھڑنا پہ جائے گا جی، احمد انداز وہاں، کیونکہ لاہور شہر پھر رہن دے قابل نہیں جی رہا، اور باقی جڑے شہر نے وہ بھی ادھی لپیٹ چاہ جان گے، تو اس طرف سختی سے توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بہرحال اب میں بات کرتا ہوں انتظار پنچوتا صاحب، جو بہت زیادہ ڈسکس ہو رہے ہیں، اور یہ جو ہماری سیاسی فضا میں آلودگی ہے، اس میں ایک ایسی سیاسی جماعت موجود ہے جن نے بہت زیادہ آلودگی پھیلائی ہے، تو انہی کی اسی پارٹی کے جو ہیڈ ہے عمران احمد خان نیازی، ولد اکرام اللہ خان نیازی، حال مقیم وڈیالہ جیل کی وہ وکیل ہیں۔ انتظار پنچوتا صاحب برآمد ہوئے ہیں سر، اور ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، پاؤں بندھے ہوئے تھے، چہرہ لال تھا،
جیسے تھپڑ مار مار کے لال کیا جاتا ہے، ان کی وہ فوٹیج دیکھی نہیں جاتی، جس طرح سے وہ بول رہے ہیں ان سے بولا نہیں جا رہا پراپر۔ پھر اس کے بعد انہوں نے جو پولیس کو اپنا پہلا بیان دیا اس میں بھی وہ پراپر طریقے سے بول نہیں پا رہے، ڈر رہے ہیں، خوف زدہ ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے وہ ان کو اس بات کا باقاعدہ خوف ہے کہ جناب مینو جڑا دوبارہ پھڑ لیتا جائے گا۔ اچھا، اب جو کہانی سامنے آئی ہے، جو لوگ اس وقت یعنی جو پولیس کی کہانی ہے، کہتے ہیں کہ جناب وہ یہ ہے کہ یہ صاحب جو ہیں یہ ایک جگہ پہ گاڑی کو روکا گیا، اس گاڑی میں جو لوگ بیٹھے تھے ان کے ساتھ مقابلہ ہوا، وہ بندے نس گئے گاڑی چھوڑ کر، اور اس کے اندر سے یہ صاحب جو ہیں یہ برآمد ہوئے، اور انہوں نے پھر بتایا کہ میرا نام انتظار پنچوتا ہے، وہ ہو پائی تے ساری دنیا پہ لبدی 8 اکتوبر تو غائب ہوئے ہیں، تو کتنے چلا گیا؟ تو پھر ان کو لا کے تو انہوں نے بٹھایا، اور پھر اس کے بعد جو ساری گفتگو ہے وہ پی ٹی آئی پورے کا پورا زور لگا رہی کہ کسی طرح آئی ایس آئی تک پاتا جائے، کہ آئی ایس آئی نے یہ کام کیتا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ بندے اغوا کرتی ہے، تو یہ کرتی ہے تو وہ کرتی ہے، پوری کہانی انہوں نے سیٹ کیتی ہے، اور تڑا تڑ اس کے اوپر ٹویٹ چل رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ وہ فوٹیج جو ہے وہ ساتھ ٹیگ کرتے ہیں۔ اب اس فوٹیج کو کوئی بھی دیکھے گا، کوئی بھی شخص ان کی اس حالت کو دیکھے گا تو وہ ضرور کہے گا کہ یار یہ بڑا ظلم ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کو کوئی دیکھے اور وہ پتھر دلی ہوگا جنہوں اے ظلم نہیں لگے گا۔ لیکن اوپر جو کیپشن لکھا ہوتا ہے اس میں مطلب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف گفتگو ہوتی ہے کہ دیکھو انہوں نے یہ کی کیتا، جبکہ انتظار پنچوتا یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب مینو جنہوں نے اغوا کیتا وہ اینے دنوں جب میں ایک لفظ بھی اردو دا نہیں سنیا، مسلسل پشتو بول رہے تھے، ٹھیک ہے، اور 2 کروڑ روپے تاوان مانگ رہے تھے۔ اب یہ ہے وہ سارا معاملہ جس کے اندر میں آپ کے ساتھ اپنی انفارمیشن اور کچھ جو ایک دو دوست ہیں ان کی انفارمیشن میں شیئر کرنے لگا ہوں۔ پہلے میں بتاتا ہوں وقار ستیش صاحب نے کیا کہا اپنی ٹویٹ کے اندر، میری خیر ان سے بات بھی فون کے اوپر، مگر ان کی ٹویٹ کا لبے لباب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ان کو افغانی جو اغوا کار ہیں ان کے ذریعے اغوا کروایا گیا، اور اغوا کروا کر ان کو جو ہے وہ پھر مقصود یہ تھا، اب یہ ان کے کہنے کے مطابق کہ جناب ان کو چونکہ بہت زیادہ پریشر آ گیا تھا اور جو ایجنسیز تھیں وہ بہت زیادہ قریب پہنچ رہی تھیں ان کے، تو ان کا یہ مقصد یہ تھا کہ اس کو لا کر پنجاب کے اندر تے اسی اینو کتے اتھے مار کے سٹ جائیں گے، لاش برآمد ہو جائے گی، اور پھر جناب پنجاب کو متے پہ جائے گی، اور اس کے بعد پھر اس لاش کے اوپر سیاست کی جائے گی، جیسا کہ اب ان کے مطابق ارشد شریف کے ساتھ کیا گیا تھا۔ اچھا، اب میں ارشد شریف کے والے سے بھی آپ سے گزارش کروں کہ جب ارشد شریف کا یہ واقعہ سامنے آیا تھا، وہ کینیا میں ہوا تھا واقعہ، تو تب ہی میں نے کہا تھا اور میں نے یہ بات اپنے جو ذرائع تھے ان سے اس بات کو کنفرم کر کے آپ کے ساتھ یہ شیئر کیا تھا کہ جس شخص نے بھی ان کو دبئی سے نکال کر کینیا پہنچایا سر، ٹھیک ہے، اور جس شخص کے پاس اس کا لیپ ٹاپ ہے، وہی شخص، وہ اشخاص جو ہے نا ارشد شریف کے قتل میں ملوث ہے۔ اس کے بعد پھر بہت سارے لوگوں نے بتایا مراد سعید کو لے گیا، بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ بڑے سونے کے تاجر نے بھجوایا، تو وہ پھر باتیں اور ہو گئی۔ میں اب اس کے اوپر مزید اس لیے بات نہیں کروں گا کیونکہ وہ واقعہ پرانا ہو چکا ہے، اور اس کو ویسے پی ٹی آئی نے بہت زیادہ کیش کرایا بھی ہے اور کرانے کی کوشش بھی کی۔ اچھا، اب یہ جو ہیں اپنا انتظار پنچوتا صاحب، ان کے بارے میں پی ٹی آئی کا پروپیگنڈا جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو آئی ایس ای نے اغوا کیا یا اسٹیبلشمنٹ نے اغوا کیا۔ اسٹیبلشمنٹ سے مراد زیادہ آئی ایس ای لی جاتی، جس لیے ویگو ڈالاں دی گلاں آندیاں نا، وہ دا مطلب یہی ہوندا کہ جناب کالے ویگو ڈالے آئے یا چٹے آئے، وہ آئی ایس آئی والے آئے، ٹھیک ہے، بھائی لوگ آ گئے۔ تو یہ جو ہے وہ انہوں نے اس طریقے سے استعمال کر کے اس بات کو، تو وہ ایکچولی یہی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، میں آپ سے گزارش کروں کہ کوئی بھی ایک واقعہ ہوتا ہے اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں نا، مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کو کسی کی شکل پسند نہ ہو دوسری ان چک لو۔ کوئی بھی کسی کو اگر اغوا کرتا ہے تو کسی وجہ سے اغوا کرتا ہے، وہ پیسے کے لیے اغوا کرے گا، وہ دشمنی کی وجہ سے اغوا کرتا ہے، کوئی جو ہوتا ہے وہ اس لیے اغوا ہوتا ہے، یہ غائب ہوتا ہے یا نامعلوم ہوتا ہے کہ اس سے کچھ تفتیش کرنی مقصود ہوتی ہے، یہ بھی ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تفتیش کے لوگوں کو نہیں اٹھایا جاتا اور ان پر مقدمہ درج نہیں کیا جاتا، کیونکہ تفتیش کرنے کے لیے کچھ دن بدرگار ہوتی ہے اور قانون کہتا ہے کہ 24 گھنٹے میں آپ نے عدالت میں پیش کرنا ہے، تو اس لیے کچھ ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں۔
تو یہاں پر تو ایسا کچھ بھی نہیں. یہ انتظار پنچوتا صاحب جو ہیں انہوں نے کبھی ایک لفظ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں بولا. ان کا کوئی بیان نہیں ایسا کہ آپ کہیں کہ این اے بھائی اے گل کیتی سی, اس کو کیوں گواہ کرنا تھا, اس کو کیوں غائب کرنا تھا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر غائب کیا تو پھر ایتھے لے آگے دین دی کی لوڑ سی, یا چھوڑنے کی کیا ضرورت تھی. اس کا جواب یہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ اٹارنی جنرل صاحب نے جو ہے وہ عدالت میں کہا تھا کہ جناب 2 دن کے اندر برآمد ہو جائے گا یا کچھ دنوں میں برآمد ہو جائیں گے, ہمیں یہ اطلاعات ہیں, ہم بڑے قریب پہنچ گئے ہیں, اس طرح کی باتیں کی تھی, تو اس لیے کرنا پڑا. عدالت کا بڑا پریشر آیا. تو سر عدالت کے پریشر تو بہت سارے جو لوگ ہیں اغوا ہوئے ہوئے یا جو غائب ہو گئے ہوئے ہیں یا جن کے بارے میں وہ تو ٹر دیے ایک جنی وہ پتہ نہیں کتوں اینے بڑے روپیے لے کے ماں رنگ بلوچ تے او جناب آندی ہے تھے کہ ساڈے بندے جڑے نے چھڈو, تے انہاں دے بارے اننا پریشر آیا وہ تے کدی کوئی گل بات نہیں ہوئی. ایدے جے کیڑا کوئی ایڈا رولا بن گیا سی, اے کیڑا کوئی میرا مطلب ہے کہ لارنس آف اریبیا دی اولاد تھی کہ انہوں چھڑنا پہ گیا. سوال ہے نا یہ بنتے ہیں. اچھا اب اگلی بات یہ ہے کہ ان کو جس نے بھی سائیڈ پہ کیا یا اغوا کرایا اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے, اس کے اغوا کا فائدہ کس کو ہوا, اس پر بات کر لیتے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی سوشل میڈیا کے اوپر چھائی ہوئی ہے, اس میں کوئی شبے کی بات نہیں. میں کل ایک جگہ پہ بیٹھا بات کر رہا تھا کہ مشکل نال ہاتھاں دی انگلاں ود نے تے یعنی پوٹے ود نے اس انگلاں دے تے اس تو گھٹ ہی نے جڑے کہ اینٹی پی ٹی آئی بات کرتے ہیں یا پی ٹی آئی کے موقف کو وہ بائے نہیں کرتے. ٹھیک ہے, وہ لوگ جو ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں, جبکہ پرو پی ٹی آئی بات کرنے والے درجنوں نہیں سینکڑوں ہیں, اور پھر ٹویٹر دے ہوتے تھے انہیں تعداد ہزاراں ہی چلی جاندی. ٹھیک ہے, بہر اب معاملہ یہ ہے کہ اس کا فائدہ پی ٹی آئی اٹھا رہی ہے نا کہ جناب دیکھو اسٹیبلشمنٹ نے ساڈے بانی دا وکیل اغوا کر لیا, یہ پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کو بدنام کیا جا رہا ہے. فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ پی ٹی آئی کے موقف کو ہو رہا ہے, اسٹیبلشمنٹ کے موقف کو تو نہیں ہو رہا. تو پھر اسٹیبلشمنٹ انہوں کیوں گواہ کرے گی کہ وہ تہاڈے خیال دے وچ وہ اینی کاکی یہ چوچی ہے کہ وہ تانوں فائدہ دے گی, پولیٹیکلی مائلج دے گی اگے جان لئی, اپنے ہی خلاف وہ کیوں دے گی بھائی. ٹھیک ہے. اچھا پھر پنجاب پولیس نے اس کو کیا ہے تو لوگ کہتے ہیں جی پنجاب پولیس نے جناب اپنے کو کٹ کے دیتا. وہ تو پنجاب پولیس نے اگر پھڑیا سی یا انہوں کیتا سی تو وہ تے لے آ کے سیدھا عدالت دے دیندی کہ بھاجی اے ہیگا سی ساڈے کول تے اسی دے دتا تانوں, یا ریمانڈ لے لیتی. انہوں کی لوڑ سی ایڈا لکا کے رکھن دی. ٹھیک ہے, تو جو کل ملا کے بات سمجھ آتی ہے نا مجھے وہ کچھ یوں ہے کہ جناب جس کو فائدہ ہو رہا تھا نا ان کے اغوا کا, جو ہمدردیاں سمیٹ رہے تھے اور اب بھی جو ہمدردیاں سمیٹ رہے ہیں, اور اگر خدا نہ خواستہ ان کو قتل کر کے پھینک دیا جاتا یا ان کی لاش برآمد ہوتی جیسا کہ وقار ستی صاحب کا کلیم ہے, تو اس کا بھی فائدہ کس کو ہوتا؟ پی ٹی آئی کو ہوتا. تو لہذا جس کو فائدہ ہوا ہے اس جرم کا سر وہ تے شک بوتا جائے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہی ہے, نہیں ہو سکتا ہے کہ انہوں نے آڑ دے کسی اور نے کام کر لیا ہے, لیکن فائدہ جو ہے نا بہرحال وہ پی ٹی آئی کو ہوا ہے, پولیٹیکلی بھی. اور ابھی تو جب اگر آپ ٹویٹر اٹھا کے دیکھیں, جتنا بھی سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں, تو انتظار پنچوتا کی وہ چل رہی ہیں ساری فوٹیجز وغیرہ. سچی بات ہے وہ ناقابل بیان حد تک ان کے ساتھ ظلم ہوا دکھائی دیتا ہے, اور وہ انسانیت سوز ظلم ہے. اس چیز کی جس نے بھی ان کو اغوا کیا ہے اور جس نے بھی ان کی یہ حالت کی ہے وہ قابل مذمت بھی ہے اور قابل گرفت بھی ہے. لیکن انج نہ کرو کہ ہر شے چک کے تسی اسٹیبلشمنٹ سے پائی جاؤ, اے والا کھیڈ نہ کھیڈو. پہلے ارشد شریف ڈالنے کی کوشش کی گئی, وہ گل نہیں بنی, تے ہن اے پان دی کوشش کی جا رہی ہے, اے بھی گل نہیں بنی تے اگے بھی نہیں بنے گی, کیونکہ سچ نے بہرحال ایک دن سامنے آ جانا ہوتا ہے. میرے پاس جو اطلاعات تھی اور جو میرا خیال تھا وہ میں نے آپ سے شیئر کر لیا. آپ دوستوں سے درخواست ہے کمنٹ ضرور کیجیے گا مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. پھر وقت اتنا ہی, ملتے اگلے ویلاگ.